سے بیٹا چھین لے گا، بیٹے کے رہتے ہوئے باپ چلا جائے گا، ماں کے رہتے ہوئے بیٹی چلی جائے گی، ماں پہلی ولادت کے وقت بچی کو جنم دیا اور وہ رخصت ہو گئی، یہ معصوم بچی کس سے دودھ پیے گی؟ اس کو چھوڑ کر دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو اللہ نفس کو لے کر آزماتے ہیں، جان کو لے کر آزماتے ہیں، موت دے کر آزماتے ہیں۔ ہر انسان کو مرنا ہے، انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، لیکن اس 4 دن کی زندگی کے لیے ہم کیسی کیسی محنتیں کر رہے ہیں، کیسی بیماری کر رہے ہیں، دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس کے تعلقات خراب کر رہے ہیں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، تو اللہ آزمائیں گے نفس کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ مال پیداوار کی کمی کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ کبھی مکئی بہت اچھا ہوگا لیکن دام گر جائے گا، کبھی مکئی بہت اچھا ہوگا لیکن بارش ایسی ہوگی کہ اس میں ڈوب کر مکئی سڑ جائے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ پھل ہی نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پھلوں کی کمی کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ تو ایسے حالات میں بندہ کس کو پکارتا ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے اس کو جو صبر کرنے والے ہیں ان حالات میں۔ ان حالات میں روتے نہیں ہیں، چیختے چلاتے نہیں ہیں، کسی کی وفات پر سینہ نہیں پیٹتے، کسی کی وفات پر گاگا کر نہیں روتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ ہی کی طرف سے تھا اور اللہ ہی کی طرف چلا گیا۔ ان حالات میں اگر وہ صبر کرتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کس چیز کی بشارت؟ روپے پیسے کی، مال و دولت کی، مکان کی، جائیداد کی، گاڑی اور بنگلے کی نہیں، بلکہ بشارت دیجئے جنت کی، جس جنت کی وہ اللہ نے پیدا کیا ہے نیک لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، پارساؤں کے لیے اور اپنے محبوب بندوں کے لیے اللہ نے وہ جنت بنائی ہے۔ اس جنت کی بشارت دے دیجئے کہ وہ ان حالات میں صبر کرنے والا جنتی ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب ان پر کوئی حالات آتے ہیں، جب وہ پریشان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا ہر انسان کو یاد ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن یہ دعا ہم اسی وقت پڑھتے ہیں جب کسی کی موت ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے۔ مصیبت کیا ہے؟ ایک کانٹا چبھ گیا تو مصیبت ہے، 1 روپے کا سکہ گم ہو گیا تو یہ مصیبت ہے، لائٹ چلی گئی تو مصیبت ہے، کوئی بیمار ہوا تو مصیبت ہے، کوئی حالات آئے تو مصیبت ہے۔ یہ ساری مصیبتوں کے وقت کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ ہمارے یہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم لان تان کرتے ہیں کہ ادھر سے گلو تو ہمن ہنگل، تیز گاڑی چلائی لو تو حادثہ ہنگل، ایڈا چیز کھا لو تو بیماری بڑھے گل، نہیں، بلکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے، کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، وہ رب ایسا ہے اگر وہ چاہے گا تو آگ کو جلانے سے روک دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نہیں جلا سکی۔ چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت تو ہے لیکن اگر رب کا حکم نہیں ہے تو چھری کاٹ نہیں سکتی، جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا۔ پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت تو رکھی گئی ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ پانی ڈبو نہیں سکتی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اسی طرح سے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو یہ ساری چیز اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے انسان کو پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ملے گا اس کو؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ان حالات میں صبر بھی کیا، ان حالات میں یہ دعا بھی پڑھی تو اس کو کیا ملا؟ اللہ فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات، 3 انعام ملیں گے اس شخص کو، 3 انعام ملیں گے۔ اولئک علیہم صلوات، اس پر اللہ کی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اس کے رب کی طرف سے ورحمہ، اور رحمتیں نازل ہوں گی، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، یہی لوگ راہ راست پر ہوں گے، یہی لوگ دین پر چلیں گے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مجلس ایک دعائیہ مجلس ہے، یہ کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں ہے۔ ایک ادارے کی بنیاد کے موقع سے تعلیم کتنی ضروری ہے۔ تعلیم جب انسان حاصل کرے گا تو غربت دور ہوگی، تعلیم حاصل کرے گا تو جہالت دور ہوگی، تعلیم آئے گی تو برائیاں ختم ہوگی، اور تعلیم سے انسان ترقی اور عروج کو پہنچتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہوگا، اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا۔ یہ تعلیم ہی تو ہے کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ کھٹا تولی کے ایسے بیابان علاقے میں جہاں پر آج بھی برسات کے زمانے میں لوگ جانے کے لیے ڈرتے ہیں، وہاں کا ایک چھوٹا سا بچہ جب تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے تو امام الدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ ٹپو کے علاقے سے، جو آج بھی بچھڑا علاقہ سمجھا جاتا ہے، اس علاقے سے تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھتا ہے تو مولانا اسرار الحق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ نوکٹہ کے سرزمین سے تعلیم حاصل کر کے بلندی کو چھوتا ہے تو حضرت ادریس رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو مولانا منور حسین کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ تعلیم وہ چیز ہے انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ یہ دینی تعلیم ہی نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ جب ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو ڈی ایم بن جاتا ہے، جب ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو جیلر بن جاتا ہے، جب ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وکیل بن جاتا ہے، جب ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو ابو حیات کے نام سے IRS بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی چمکتا ہے اور آخرت میں بھی چمکے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سب کو تعلیم سے جڑنا چاہیے، ہم سب کو تعلیم کو فالو کرنا چاہیے۔ ایک وہ دور تھا جب لڑکیوں کی شادی کے لیے، لڑکیوں کے نکاح کے لیے قاضی صاحب آتے تھے تو کہتے تھے کاجل تا خان چھے کارو لکھی کاجل تا خان، ہم کیوں کاجل تا منگاتے تھے معلوم ہے؟ کاجل تا کیوں منگاتے تھے؟ ٹھپا لگانے کے لیے، ٹھپا لگانے کے لیے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جہالت کا دور تھا۔ لیکن الحمدللہ آج دھیرے دھیرے کوشش کر رہے ہیں نوجوان علماء، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نے انہیں نظر انداز کر دیا، اگر ہم نے تعلیم کو فوکس نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں کہ جہالت عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، ریانیت و فحاشی کا دورہ ہوگا، زناکاری عام ہوگی، چوری ڈکیتی عام ہو جائے گی۔ جب بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو روزگار پائے گا، اگر تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو نشہ پیے گا اور چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا۔ یہ جو گاڑیوں کے چوری ہونے کا رواج ہے، گاڑیوں کے چوری ہونے کا جو مرحلہ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جہالت کی وجہ سے۔ جہالت ہے، تعلیم نہیں ہے، نشہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ تو جب تعلیم آئے گی تو یہ ساری برائیاں ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ دینداری آئے گی۔ تو ہمیں ان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ ان اداروں کی ضرورت ہے، منظم ادارہ چلے، شاندار ادارہ چلے۔ الحمدللہ نوجوانوں نے ٹھانا اور نوجوانوں نے دل پہ لیا تو الحمدللہ جگہ جگہ ادارے کھل رہے ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس وقت علاقے میں گھومتے تھے تو گالیاں سنتے تھے، جھگڑے سنتے تھے، لیکن الحمدللہ آج آپ چلیے گا تو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں حسبی ربی صلی اللہ کہہ رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی ہے، نعت نبی گنگنا رہی ہے۔ یہ ان اداروں کی برکت ہے۔ ادارے کھلیں گے تو ہمارا دین باقی رہے گا، ان اداروں کے بدولت ہمارا ایمان باقی رہے گا، ان اداروں کے بدولت ہماری شان شوکت باقی رہے گی، ہماری پہچان باقی رہے گی، ہماری مسجدوں کے مینار اونچے رہیں گے۔ اگر یہ ادارہ بند ہو جائے گا تو ہماری دین اور ہمارا ایمان اور ہماری پہچان دھیرے دھیرے مٹتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو تعلیم کا ساتھ دینا چاہیے۔ الیکشن کے موقع سے افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، کوئی کسی پارٹی میں، کوئی کسی پارٹی میں، ٹھیک ہے، ہر انسان کو کلی اختیار ہے، ہر انسان کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی سمجھ کے مطابق جس کو چاہے اس کو ووٹ دے۔ لیکن جب تعلیم کی بات آئے تو ہر ایک کو جڑنا چاہیے، ہر ایک کو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے، وہاں پر تفرقہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر ہم کو بٹنا نہیں چاہیے، تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ کچھ کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت اچھا بولے ٹھیک بولے ادھر آئیے ادھر آئیے گر جائیے گا جی ٹھیک 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 اب لوگ جوان آدمی ہے پرانا ہے جی 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 کی بھائی نا چوکری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك